بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام عازمین حج جو کہ حج 2025 کے لیے حج پر جا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ ضروری ٹپس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ حج جو ہے وہ اس سال بھی گزشتہ سالوں کی طرح انتہائی گرمی کے موسم میں ہوگا، اور ہم نے اپنے ملک کی گرمی برداشت کی ہوئی، یعنی کہ پاکستان کی جو گرمی ہے، لیکن جب ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں تو وہ چونکہ ایک ریگستانی علاقہ ہے، تو وہاں پر تو بہت زیادہ شدید گرمی جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی کہ موسم کی شدت پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم اس کے کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کر لیں گے، اور کچھ میں اپنے ایکسپیرینس سے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ جو حج کے دوران ہمیں پیش آئے۔ جب ہم نے حج کیا تھا اس وقت اتنی گرمی نہیں تھی، سن 2019 کے حج میں اگست میں حج تھا، لیکن اس وقت بھی بہت شدت کے جو ہے وہ گرمی کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن اب تو جون کا حج ہے، جو 5 جو مشاعر کے مین دن ہوں گے وہ تقریباً 4 جون سے شروع ہوں گے، تو بہت زیادہ گرمی ہوگی۔ اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے، ورنہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی اور صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ سال بہت سارے حاجیوں کے ساتھ حادثات ہوئے۔ تو ہم تھوڑی سی احتیاط کر کے ان حادثات سے خود کو بچا سکتے ہیں، اور صحت مند طریقے سے جو ہے یہ 5 مشاعر کے جو دن ہیں ان کو ہم گزار سکتے ہیں۔ یقیناً مکہ میں جہاں عزیزیہ میں پاکستانیوں کو رہائش دی جاتی ہے، جہاں رہائشی بلڈنگز ہوتی ہیں، ہوٹلز ہوتے ہیں، وہاں پر تمام جگہ پر اے سی چل رہے ہوتے ہیں، اور مدینہ میں بھی جن ہوٹلز میں حاجیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے وہاں پر بھی تمام تر سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی کہ اے سی وغیرہ کی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ پھر جو ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی ہے عزیزیہ سے حرم شریف آنے کے لیے، وہ بھی تمام کی تمام وہاں کے جو ٹرانسپورٹ ہے، بسز وغیرہ اور ٹیکسیز، تمام جو ٹرانسپورٹ ہے ان تمام میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، تو گرمی کی شدت کا احساس اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں حج کے جو مین 5 دن ہیں، جو مشاعر کے دن ہیں، جو کہ ہمیں گزارنے ہیں منیٰ میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں، اور ان 5 دنوں میں جو ہے وہ ہماری جو مشقت ہے وہ مین انہی 5 دنوں میں ہوتی ہے۔ اب کچھ تو یہ کہ یہ 5 جو حج کے دن ہیں وہ مشقت بھرے ہوتے ہیں، یقیناً کسی چیز کو پانا آسان نہیں ہے، اور جب حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، تو جب ہم اس بات کو سوچیں تو وہاں جو تکالیف وغیرہ ہوتی ہیں ان کو، جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ انعام بہت بڑا ہے۔ تو جب حج کے ارادہ کرتے ہیں ہم، تو حج کے ساتھ ارادے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک صبر آزما کام ہے، یعنی کہ حج نام ہی جو ہے وہ تقریباً صبر کا ہے، مشقت کا ہے، اور یعنی کہ جب آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ آپ کسی کو جو ہے مہمان بنیں گے اور اس کو آپ راضی کر کے ہی آئیں گے، تو جب آپ حج پر جا رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر ہم نے واپس نہیں آنا۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں تو وہاں جو ہمیں تکلیفیں یا مشقت کچھ تھوڑی بہت برداشت کرنی پڑتی ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ظاہر ہے پاکستان سے ہم جا رہے ہیں، تو زیادہ تر پاکستانیوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ حج میں تو تقریباً سب کو، اور پرائیویٹ میں بھی زیادہ تر حجاج کرام جو پاکستان سے جاتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے، ان کو جو ہے وہ ڈی مکتب دیا جاتا ہے۔ تو ڈی مکتب کی جو سہولیات ہیں وہ دوسرے مکتب کے مقابلے میں یقیناً کم ہوتی ہیں، اور وہاں پر اس وقت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، جن کو اکوموڈیٹ کرنا، ان کی رہائش، کھانا اور یہ تمام چیزوں کا بندوبست کرنا، یقیناً سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا یہ قابل تحسین عمل ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں وہ یہ کہ جب حج کے مشاعر کے 5 دنوں میں جو ہمیں لے جایا جاتا ہے منیٰ کے لیے، تو وہ 7 ذی الحج کی رات کو ہی اعلانات کر دیے جاتے ہیں، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تمام بلڈنگز میں کہ آپ کی بسیز کتنے بجے روانہ ہوں گی، جو بھی ٹرانسپورٹ آپ کو لے کر جائے گی منیٰ کے لیے۔ تو
تو 7 اور 8 کی جو درمیانی رات ہے اس میں ہی حجاج کرام کو مینا کے خیموں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے بہت سارے لاکھوں لوگ ہیں اور سب کو اسی وقت ٹریول کرنا ہے، تو بعض اوقات گھنٹوں بھی لگ جاتے ہیں آپ کو ٹریفک میں۔ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے، ٹریفک جام ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو مین کرنے کا کام ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اپنے جو ہے وہ خوراک کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ڈرائی فروٹ، بسکٹ وغیرہ کچھ ہلکی پھلکی جو سوکھی چیزیں ہیں، ڈرائی چیزیں جو ہیں وہ اپنے بیگ کے اندر ضرور رکھیں، کہ تاکہ اگر اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو آپ ان کو بوقت ضرورت استعمال کر سکیں۔ اور پانی کی بوتلیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی 2-4 بوتلیں آپ اپنے بیگ کے اندر ڈال لیں، تاکہ وقت ضرورت آپ ان کو استعمال کرتے رہیں، اور رستے میں جہاں بھی آپ کو پانی دستیاب ہو وہاں سے جو ہے وہ آپ پانی ضرور اپنے پاس اسٹاک رکھیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے گرمی بہت زیادہ ہوگی اور چلنے کا بھی کام بہت زیادہ ہے، تو بار بار پسینہ بھی آئے گا۔ جب پسینہ آتا ہے تو نمکیات جسم سے جو ہے وہ زائل ہو جاتے ہیں، تو ان نمکیات کو بیلنس رکھنے کے لیے اور اپنے جسم کی انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ORS وغیرہ جو ہے، کیلسی ہے، اس طرح کی چیزیں ضرور اپنے ہمراہ رکھیں، تاکہ آپ وقفے وقفے سے جو ہے وہ ان کو بھی استعمال کرتے رہیں۔ گلوکوز جو آتا ہے ڈرائی فارم میں، جو گلوکوز پاؤڈر ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ باٹل میں آپ تھوڑا سا ڈالتے رہیں، ORS ڈالتے رہیں، نمکول ڈالتے رہیں، اس طرح کی چیزیں آپ پاکستان سے بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اور عزیزیہ میں جو بلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ میڈیکل کیمپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پر اس طرح کی چیزیں آپ کو دستیاب ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو درد وغیرہ کی دوائیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، فری آف کاسٹ جو ہے وہاں اویلیبل ہوتی ہیں، عملہ موجود ہوتا ہے، اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو عام دوائیاں ہیں بخار، نزلہ، کھانسی وغیرہ کی تمام دوائیاں وہاں سے بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ تاکہ آپ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پہلے مینا کے خیموں میں جو ہے وہ ایئر کولرز لگے ہوتے تھے، اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جگہ بھی بہت زیادہ کنجسٹڈ ہوتی ہے۔ تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کی چوڑائی والا گدا اور 6 فٹ لمبا جو گدا ہے یہ آپ کو دیا جاتا ہے میٹرس۔ آپ نے اسی پر ہی سونا ہے، اسی پر ہی آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ چلنے پھرنے کی بھی اسپیس نہیں ہوتی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ایک خیمے میں لوگ ہوتے ہیں، تو گرمی کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انہی خیموں کے باہر جو ہے مختلف کولرز لگے ہوئے ہوتے ہیں پانی کے، تو پانی کا انٹیک آپ بہت زیادہ رکھیں، تاکہ جو ہے وہ بلڈ پریشر آپ کا برقرار رہے۔ اور نمکیات کا بھی ضرور خیال رکھیں، جوس، لسی وغیرہ اس طرح کے مشروبات لیں، اور زیادہ مسالے دار جو غذائیں ہیں ان کو کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانا جو ہے حجاج کرام کو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا ہے، یا جو عازمین حج پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے تھرو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ جو بھی ان کے ٹور آپریٹرز ہیں وہ کھانا فراہم کرتے ہیں۔ تو وہ کھانا بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ مسالے دار نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر نارمل ہی مسالے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اسی کھانے کو استعمال کریں، یا ہلکے پھلکے مسالے جو ہے ہلکی پھلکی چیزیں وہ استعمال کریں، کیونکہ جب ظاہر ہے وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی سننے میں آیا ہے، اور کچھ خبروں میں بتایا بھی گیا کہ اس دفعہ جو ہے وہ ایئر کولرز کے بجائے AC جو ہے وہ نصب کر دیے گئے ہیں مینا کے خیموں میں، تو حجاج کرام کو کافی حد تک سہولت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے میں احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں پر کئی سینکڑوں لوگوں کے لیے جو واش رومز ہوتے ہیں وہ ایک ہی واش روم ہوتا ہے، واش رومز کے باہر لمبی قطاریں ہوتی ہیں، تو اس لیے کھانے پینے میں احتیاط کریں تاکہ آپ کو بار بار واش روم یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے علاوہ چائے بھی موجود ہوتی ہے وہاں پر، یعنی کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کھانا باہر سے خریدنے کی، لینے کی، آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ سامان لے کر جائیں، اپنے 5 دن کا جو آپ بیگ پیک کریں تو اس کو وزن کو ہلکا رکھیں، کیونکہ آپ نے اسی بیگ کو جو ہے وہ لے کر کئی گھنٹوں تک مسلسل پیدل بھی چلنا پڑ سکتا ہے، تو اپنے سامان کو ہلکا پھلکا رکھیں۔ اس کے بارے میں ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو ضرور شیئر کریں گے، ڈیلی کی بیسس پر ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔
اب بات کر لیتے ہیں 7 سے 8 کی درمیانی رات جب منی میں پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے بعد منی میں کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور بہت سارے جو انلیگل لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو جگہ کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ لیکن صبر اور تحمل کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس کو برقرار رکھیں، اور اس صبر کے بدلے میں آپ کو جو اجر ملنے والا ہے جب آپ اس کو ذہن میں لائیں گے تو آپ کو یہ تکالیف جو ہے وہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوں گی۔ کچھ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے مشقت بھری ایک عبادت ہے یہ، اور لیکن یہ کہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ کچھ زیادہ مشقت بھری اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہمیں کم سہولیات جو ہیں وہ میسر ہوتی ہیں۔ بہرحال 8 اور 9 کی جو درمیانی شب ہوگی اس میں جو ہے وہ منی سے عرفات کی طرف لے جایا جاتا ہے گاڑیوں میں، اس میں بھی بعض اوقات کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں جب آپ کو عرفات کے ٹینٹس میں پہنچایا جاتا ہے۔ عرفات جب آپ جائیں گے تو وہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی بستر وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہی ٹینٹس کے اندر جو ہے وہ نیچے کارپیٹ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں پر ہی آپ کو اپنے لیے خود اپنے لیٹنے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانی ہوگی۔ خواتین کے لیے علیحدہ سے ٹینٹس ہوتے ہیں اور حضرات کے لیے علیحدہ سے ہوتے ہیں۔ اور 9 تاریخ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا یقیناً یادگار دن ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہ جو یوم عرفہ 9 تاریخ کو جب آپ گزاریں گے عرفات کے میدان میں، تو مغرب کے بعد جو ہے وہاں پر آپ کو جو ہے وہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ تو 9 اور 10 کی جو درمیانی شب ہے وہ آپ مزدلفہ میں گزاریں گے، اور وہاں پر آپ کو کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرنا ہوگی۔ پانی وغیرہ آپ کو راستے میں دستیاب ہوتا ہے، لیکن مزدلفہ میں جو ہے وہ پانی کی فراہمی کا جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے، تو ضرور جب آپ وہاں سے روانہ ہوں عرفات سے تو اپنے ساتھ پانی کی ایکسٹرا بوتلیں ضرور رکھیں۔ ڈرائی فروٹس، بسکٹس وغیرہ کھانے پینے کا کچھ جو خشک سامان ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے، کیونکہ مزدلفہ میں جو ہے وہ کھانے پینے کا سسٹم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے، اور اگر ملتا بھی ہے تو بہت زیادہ اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کا سامان رکھیں، خاص طور پر پانی، تاکہ آپ اپنے جو وقت ہے اس کو عبادت کے لیے گزار سکیں یا رات میں آپ ریسٹ کر سکیں، کیونکہ جب آپ 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ صبح میں فجر کی نماز کے فوراً بعد مزدلفہ چھوڑ کر واپس منی آنا ہوتا ہے، اور اسی دن آپ کو رمی بھی کرنی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت زیادہ مشقت بھرا دن ہوتا ہے جس میں آپ کو 5 سے 6 سے 7 گھنٹے بھی بعض اوقات پیدل چلنا پڑ سکتا ہے۔ تو اسی لیے بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ نہ کچھ چیزیں رکھیں۔ شوگر پیشنٹس جو ہیں ان کے لیے خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو بزرگ ہیں آپ کے ساتھ یا خواتین ہیں ان کے لیے بھی ضرور خیال رکھیں، اور گروپ کی صورت میں یا فیملی کی صورت میں تو ساتھ رہیں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو ایک دوسرے سے بچھڑ جانے کا یا ایک دوسرے سے دور ہو جانے کا اس وقت جو ہے وہ احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ بھی بہت پریشانی کا باعث بن سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہیں۔ تو جب آپ 10 کو جو ہے وہ منی واپس آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 10 اور 11 12 تک جو ہے وہ منی میں رکنا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ ہم آئندہ 1-2 دن میں انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی حج یا عمرہ پر جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا۔